السلام علیکم ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور پروگرام ہے آپ کا سوال۔ آپ کا سوال ہوتا ہے اور ہمارا جواب ہوتا ہے، اور یہ پروگرام کا ایک سلسلہ ہے جو ایک عرصے سے جاری ہے، اور اللہ کی توفیق سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور ایک نیکی کا سبب ہے۔ ناظرین، پچھلے 2 پروگرامز میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ جنازہ کے مسائل کیا ہوں گے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی جو سوالات ڈھیر ہیں جو موصول ہوئے، تو ان کو ہم مسلسل ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج بھی جنازہ سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کا انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ، اللہ تعالی ان کو لمبی عمر دے، ان کے عمل میں، ان کے علم میں اضافہ کرے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان سے ہم سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے جوابات لیتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کیا صفوں کا طاق رکھنا ضروری ہے کہ وہ 1 ہو، 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں، جفت نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ میں صفیں درست کروانا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر صفیں درست کروایا کرتے تھے، لیکن یہ کہنا کہ صفیں طاق عدد ہی ہونی چاہیے، جفت نہ ہوں، 3، 5 یا 7، تو ایسا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صفیں جفت ہوں یا طاق ہوں، دونوں طرح ہی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 صفیں جو ہیں ایک جنازے کے اندر وہ بھی ثابت ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا نماز جنازہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری 2 صفیں بنائیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفیں طاق ہوں یا جفت ہوں، یہ کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے کہ طاق ہی صفیں ہونی چاہیے، جفت نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے افراد موجود ہوں، جتنے لوگ آ جائیں، وہ پہلی صف مکمل کریں، اس کے بعد دوسری صف مکمل کریں۔ وہ 2 بن جائیں، وہ 4 بن جائیں، وہ 5 بن جائیں، وہ 7 بن جائیں، تو طاق عدد ہو جائے یا جفت عدد ہو جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک روایت موجود ہے جس کو بنیاد بنا کر بعض لوگ جو ہیں وہ صفوں کو طاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس روایت میں سیدنا مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور پھر اس پر مسلمانوں کی 3 صفیں جنازہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو لازم کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں 3 کا جو عدد بیان کیا گیا ہے وہ صفوں کا طاق ہونا یا صفوں کا جفت نہ ہونا اس بات پر دلالت نہیں ہے، بلکہ یہ دلالت یہ ہے کہ اس کے جنازہ میں کم از کم اتنے لوگ شامل ہو جائیں، یعنی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے جنازہ میں شریک ہو جائے تو اللہ رب العزت جو ہے اس پر جنت کو لازم کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر 3 صفوں کا تذکرہ جو ہے وہ لوگوں کی تعداد کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس میں یا قابل ذکر تعداد جو ہے وہ اس میں شامل ہو، نہ کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ صرف 3 صفیں ہی ہوں۔ اگر اس بات کو ہم دیکھیں کہ یہاں صفیں متعین ہے تو پھر ہم 5 بھی نہیں بنا سکتے، پھر ہم 7 بھی نہیں بنا سکتے، پھر تو ہر حال میں 3 صفیں ہی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ قابل حجت نہیں ہے، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں محمد بن اسحاق جو کہ مدلس ہیں، اور محمد بن اسحاق کی تدلیس جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، تو یہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں ہے، اور صفوں کے بارے میں طاق صفیں بنانے کا اہتمام کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یہ محض ایک تکلف ہے۔ صفیں جتنی بھی بن جائیں، طاق بن جائیں یا جفت بن جائیں، دونوں طرح ہی درست ہے۔ اس میں کوئی تکلف کر کے یا محض زبردستی کر کے لوگوں کو کہنا کہ نہیں طاق صفیں ہی بنائی جائیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے اور یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ، یہ فرمائیے کہ کیا کسی میت کو رات کے وقت میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کوئی شرعی اعتبار سے کوئی ممانع تو نہیں ہے؟ جی، میت کو رات کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت والی یا حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے
ایک باب قائم کیا ہے کہ میت کو رات کو دفن کرنا، اور اس کے بعد پھر اس میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جو ہے وہ لے کر آئے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت دفن کیا گیا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے اگرچہ یہ روایت جو ہے معلق بیان کی ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کو دفن کیا گیا تھا، اس کو متصل سند کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی متصل سند سے ہی بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ دفن کیا گیا تھا۔ اسی مسئلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث بھی لائے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی جسے رات کے وقت دفن کیا گیا تھا۔ تو یہ احادیث جو ہیں اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ میت کو رات کے وقت دفن کیا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت یا حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی رات کے وقت ہی دفن کیا گیا تھا۔ تو مذکورہ بالا تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میت کو رات کے وقت دفن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ جو ہی کوئی آدمی فوت ہو جائے تو فوراً کوشش کریں کہ اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کی تدفین کر دیں۔ بلا وجہ جو ہے وہ میت کو دفن کرنے میں تاخیر کرنا درست عمل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ رات کے وقت فوت ہوتا ہے یا دن کے آخری وقت میں عصر کے ٹائم یا اس کے بعد فوت ہوتا ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ مٹی کے حوالے کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے، اور صبح ہونے کا یا اگلے دن کا انتظار نہ کیا جائے۔ شیخ ہمیں سوال یہ موصول ہوا کہ کیا عورت اگر معقول انتظام ہو خواتین کے پردے کا تو کیا وہ نماز جنازہ میں شامل ہو سکتی ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ملتا سوال یہ ہے کہ کیا اگر جیسے اسپیکر میں نماز جمعہ ہوتا ہے یا بعض مساجد میں نمازیں بھی اسپیکر میں پڑھائی جاتی ہیں، تو کیا کوئی عورت گھر میں اس اسپیکر کی آواز پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ جی، آپ کا یہ سوال دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے سوال کا حصہ یہ ہے کہ کیا عورت جو ہے وہ شرعی پردے کی حالت میں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے؟ تو عورت کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کرنا شرعاً درست اور جائز عمل ہے، اور اس میں ممانعت والی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے مسجد میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن موجودہ دور میں جو بڑے اہتمام کے ساتھ اور دھوم دھام کے ساتھ عورتوں کو باقاعدہ جنازوں کے اندر شرکت کے لیے لے جایا جاتا ہے، بسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ طرز عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ عمومی طور پر عورتیں اگر نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ہمیں نماز جنازہ کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا، لیکن اس سلسلے میں سختی نہیں کی جاتی تھی۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کرنا ویسے تو درست عمل ہے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں، لیکن اگر کہیں پر مسجد میں باقاعدہ باپردہ انتظام موجود ہو، وہاں فتنے کا خدشہ نہ ہو، تو پھر عورتیں بھی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتی ہیں، ممانعت اور حرج والی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی رہا سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا عورتیں جو ہیں وہ مسجد کے اسپیکر سے اپنے گھروں میں نماز جمعہ یا دیگر جو نمازیں ہیں وہ امام کے ساتھ باجماعت ادا کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں؟ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ محل نظر ہے کہ اسپیکر دور ہو اور وہاں کی آواز سے کسی نماز کی اقتداء کرنا، جمعے کی اقتداء کرنا یا کسی نماز کی اقتداء کرنا، اہل علم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ محل نظر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ یہ تو درست ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں چلی جائیں اور وہاں پہ جا کر امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو وہ درست ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ تم اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ تم عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، لیکن ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا جائز ہے، درست ہے، انہیں منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر، اپنے گھر کے اندر پردے کے اندر رہ کر نماز ادا کریں۔ لیکن یہ کہنا کہ گھر میں نماز ادا کریں اور مسجد کے سپیکر کی آواز کے ساتھ نماز ادا کریں، تو اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ نظر ہے اور یہ درست عمل نہیں ہے۔ وہ گھر میں اپنی الگ سے منفرد ہو کر اکیلے جو ہے وہ نماز پڑھے گی، دور مسجد کے سپیکر کی آواز پر وہ نماز ادا نہیں کر سکتی ہے۔ شیخ، ہمارے ہاں جتنے مسائل ہیں اور اللہ کی توفیق سے جو دین سے وابستہ لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، اس کو برداشت بھی کرتے ہیں، اس پہ صبر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن بعض لوگ ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ موت کا اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو کیا موت کا سوال کرنا یا موت کی خواہش کا اظہار کرنا یہ درست ہے؟ دنیاوی مشکلات یا دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا یا موت کی دعا کرنا یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا یا موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا یتمنا احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ یزداد، اگر تو وہ نیک آدمی ہے تو ممکن ہے اس کی نیکیاں جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں، و اما مسیئا فلعلہ یستعتب، اور اگر وہ برا شخص ہے تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے۔ ایک دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بیمار تھے، اور ان کی عیادت کے لیے قیس رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے 7 دفعہ داغ لگوائے ہیں لیکن میرا زخم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ پھر آگے فرمایا کہ لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ان ندعو بالموت لدعوت بہ، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں دعا کر لیتا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ فتنہ و فساد دیکھا، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور اسی طرح خارجیوں کا ظلم و ستم، تو وہ ان حالات پر بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے، بہت زیادہ جو ہے دکھ کا اظہار کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تتمنوا الموت لتمنیت، کہ اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں بھی موت کی تمنا کرتا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لہٰذا میں موت کی تمنا نہیں کر رہا۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص کو فتنہ میں پڑ جانے کا خدشہ ہو اور اس کو دین کے اندر فتنے کا خدشہ ہو کہ میرا دین جو ہے وہ مجھ سے چھن جائے گا یا میرے دین کے اندر کوئی کمی آ جائے گی، تو اس انداز میں دعا آپ کر سکتے ہیں کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا فوت ہو جانا بہتر ہو تو مجھے فوت کر لے۔ تو مطلق طور پر موت کی تمنا کرنا یا موت کی دعا کرنا وہ درست نہیں ہے، جس طرح کے سابقہ احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ہاں البتہ اس انداز میں آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر میری زندگی اور میرا زندہ رہنا بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ لے، اور اگر میری موت اور میرا مرنا جو ہے وہ بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ تو اس انداز میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام اور اس میں جنازہ سے متعلق سوالات اور ان کے جوابات۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ کی توفیق سے خالص قرآن و سنہ کی بات ہے، خالص کتاب و سنہ کی بات ہے، خالص صحیح اور مستند تعلیمات ہیں۔ سو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم انہی آپ کے سوالات کے ساتھ آئندہ بھی حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔